بسم الله الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نورانی قاعدہ تختی نمبر جیسے حضرت سے فرماتے کوئی نہیں ہے جی. خاتمہ اجرائے قواعد. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. آخری سبق اس کے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں جی. اس میں ہے میم ساکن کے قاعدے. میم ساکن کے بعد میم ہو تو ادغام مع الغنہ، میم ساکن کے بعد با ہو تو اخفاء مع الغنہ، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ ہو تو اظہار. ٹھیک، تینوں کو شفوی کہتے ہیں، اظہار شفوی، ادغام شفوی اور اخفاء شفوی. پہلی مثالیں اظہار کی ہیں جی. ہا پیش میم ہم، پیش میم ہم، فا زیر یا فی، فاضل یا فی، ہم فی، ہم فی، ہا زبر الف ہا، ہا زبر الف ہا، ہم فی ہا، ہم فیہا. وقف ہاکذا. اچھا جی، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ فا ہے، اظہار ہو رہا ہے. ٹھیک، اظہار شفوی. وقف بالسکون. لکم دینکم ولی دین. لکم دینکم ولی دین. دی میں جائے مدہ، کم میم ساکن، اس کے بعد کیا ہے، کیا حرف ہے، واو. کون سے روح میں سے ہے، میم اور با کے علاوہ. یرملون نہیں کہنا، شاباش. اظہار. وقف بالاسکان، آخری حرف کو ساکن، اور دین کو لمبا کیا وقف کرتے ہوئے مد عارض وقفی جی. حمزہ زین نون ان، حمزہ زیر نون ان، نون زبر نا، نون زبر نا، ان، ان، او زبر با غب، غا زبر با غب. جی. غبہ نہیں کرنا جی. تو اب جیسے ہم پیچھے نہیں ہجا کرتے وقت اخفاء کرنا ہے کہ نہیں، باتیں ہو رہی تھی نا، یہاں پر بھی ہجا کرتے وقت شد کا اعتبار کرنا ہے کہ نہیں. اگر نہ کریں تو کلکلا ہو جائے گا. جب شد کا اعتبار کرتے ہیں یہاں پر شد کا اعتبار پھر دیر لگاتے ہیں نا، شد کا ٹھہراؤ کرتے ہیں، اسی طرح اخفاء کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے. بات سمجھ گئے جی. با زبر با، با زبر با، ان رب، ان رب، ہا پیش میم ہم، پیش میم ہم، ہم، یعنی یہاں میم کو پڑھتے وقت ہونٹوں کو نرمی سے ملا رہا ہوں میں، یعنی اخفاء کی پریکٹس کروا رہا ہوں. ہم، با زیر بھی، اب وہی اخفاء پورا کریں گے. ان ربہم بھی، ربہم، ہا زیر میم ہم، حاضر میم، ان ربہم بہم، ربہم بہم. نون مشدد کا ہونا. میم ساکن کے بعد کیا ہے، با، اخفاء شفوی. اگلے بھی وہی مثال ہے. ترمیہم بحجارۃ، ترمیم بحجارۃ، وقف کریں گے وقف الابدال. ترمیہم بحجارۃ، ترمیم بحجارۃ. جی. میم کے بعد جہاں پر پہ با ہے اخفاء شفوی وقف الابدال. لہم میم ساکن کے بعد میم ادغام معلوم. یہاں پر ہجا میں عموماً جو پڑھتے ہیں لام زبر لا، ہا پیش میم ہم، لہم میم زبر الف با. تو اب ضابطے کے مطابق جیسے میم کے اوپر جزم ہے تو ہجا میں اس میم ساکن کا بھی نام
لینا چاہیے. کیسے لیں گے؟ لام زبر لا، ہا پیش میم، میم ہم، لہم، میم زبر الف ما، لہم ما. تو جب ہم لہم کیا تو ایک میم پڑا گیا، دوسرا میم زبر الف ما ہے. سمجھ آ گئی بات؟ لہم ما یشاءون، لہم ما یشاءون. میم ساکن کے بعد میم دوسرے کلمہ میں ادغام معلوم ہے، ادغام شفوی، یشاء پہ مد متصل، حرف مدہ کو دم اسی کلمہ کا، وقبل اسکان، اور اس میں بھی مد عارض وقفی. میم وقف میں بھی اس طرح شد، میم مشدد کا ہونا. اللہم، وقف میں میم مشدد تو شد، وقف میں باقی تو غنہ بھی. اللہم تمت بالخیر، تمت بالخیر. مٹھائی وغیرہ مکمل ہو گیا الحمدللہ. اللہ تعالی ہمیں اس کو اس طرح صحیح پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن حضرات کی محنتوں سے، ہمارے اساتذہ کرام کی محنتوں سے ہم تک پہنچا، اور اس سے پہلے جو اکابرین گزرے ہیں، اللہ سب کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے. خصوصاً استاد محترم حضرت مولانا قاری سعید احمد صاحب جامعہ اشرفیہ رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو بلند فرمائے. نورانی قاعدے کا ذوق شوق دیا، فکر دلائی، اور اسی فکر کو لے کر ہم چلیں. اور الحمدللہ ہر جگہ پہ ہماری بات، ہمارا تعارف نورانی قاعدہ ہے. بڑی سے بڑی کلاس میں پڑھائیں تو بھی کیا پڑھاتے ہیں؟ نورانی قاعدہ پڑھا رہے ہیں. کئی دوست پوچھتے ہیں جی آپ تجوید کی کوئی بک پڑھائیں کہ جی، تو بھائی وہ اپنی چیز ہے، وہ علم ہے، اور یہ کیا ہے؟ عمل ہے. علم فرض کفایہ اور عمل کیا ہے؟ فرض ہے. تو ہمارے اپنے اساتذہ نے جس طرح یہ ذوق شوق جذبہ دلایا، اسی شوق کو جذبے کو لے کر آگے چلنے کی، اور آپ لوگوں کو بھی آگے اسی طرح صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. جزاکم اللہ خیر.